السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے ایسے وقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب دنیا تاریکیوں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ ظلم و بربریت، بدامنی اور فتنوں کا دورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا، عدل و انصاف، صلح و آشتی اور حسن سلوک کی طرف بلایا، تو وہی اہل مکہ جو کل تک آپ کی بے حد قدر کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یکا یک آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی اذیت کے درپے ہو گئے اور آپ کی دعوت کو روکنے لگے اور قدم قدم پر آپ کی راہوں میں کانٹے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے۔ غور کریں، اللہ کا نبی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنانا چاہتا ہے، مگر اسے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روکا جا رہا ہے۔ ایسے نازک وقت اور آزمائشی مرحلے میں کچھ نیک فطرت لوگ آپ کی دعوت کی حقانیت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ کا پیغام ان کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس نبی کا ساتھ دینے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد ہماری زندگی خطرات سے گھر جائے گی، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس حق کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور اس نبی کے محافظ، قرآن کریم کے شیدائی اور دین کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ جان، مال، اولاد، خاندان سب کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے اور اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہی نفوس قدسیہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، دین متین کے اولین محافظ، اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک پڑھے جانے والے اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو سراہا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کے اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ کہیں ان کے بارے میں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کے الفاظ نازل کیے، تو کہیں السابقون الاولون کہا اور وکلا وعد اللہ الحسنی کا کہیں اعلان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان اصحاب کی قربانیوں اور دین متین کے تحفظ میں ان کی خدمات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے آپ امت کو ان اصحاب کا مقام و مرتبہ بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، یا آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ یا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے والے ہیں، اور جب یہ سب سے بہتر ٹھہرے تو ظاہر ہے پھر ان کو ان کا مقام ملنا چاہیے، اور ان کی تنقیص و تذلیل تو دور کی بات، اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے اور ان کی تنقیص و تذلیل کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جو ذمہ داریاں سونپی تھیں، ان میں ایک ذمہ داری تھی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
یعنی لوگوں کا تزکیہ و تربیت اور انہیں کتاب و سنت کے علم سے آراستہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے شاگرد تھے، آپ ان کے معلم و مربی تھے۔ صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنانے والے اور ان کو برے القاب سے نوازنے والے گویا بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام معلم اور ناکام مربی تھے، نعوذ باللہ، جنہوں نے اپنے پیچھے ایسے شاگرد چھوڑے۔ دوسری بات یہ کہ یہ صحابہ آپ کے ساتھی، دوست اور مصاحب تھے، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اچھے شخص کے ساتھ اچھے ساتھی اور برے و بدکردار آدمی کے برے و بدکردار ساتھی ہوا کرتے ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی کے مصاحبوں کو دیکھ کر اس آدمی پر اچھا یا برا ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، یعنی آدمی کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ اس کے دوست کے بارے میں پوچھو، کیونکہ آدمی اپنے دوست ہی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو اگر کسی کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس کے بارے میں تفتیش نہ کر کے بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سماجی ضابطے کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگتی کہ صحابہ کرام کو ہدف ملامت بنانا اور ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرنا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرنا ہے، کیونکہ آدمی جس طبیعت کا ہوتا ہے اسی طبیعت کے لوگوں سے قربت اور دوستی رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اجمع اہل الحق من المسلمین علی ان الصحابۃ کلہم عدول، یہ اجماع بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو خوب واضح کرتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی دوسرا تصور قائم کرنے سے روکتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک ہماری باتیں پہنچائیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی باتیں پہنچانے کا حکم دیا تھا جو قابل اعتماد، ثقہ اور صادق نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ پانچویں بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے تعارف میں کہا ہے کہ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ نقطہ واقعی غور کرنے کا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو اللہ کے نبی کا مصاحب بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہی ہے، جس کے مدلول کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہیں؟ اس مبارک جواب دیتے ہیں لَتُرَابٌ فِي مَنْخَرِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنْ عمر بن عبدالعزیز، یعنی اللہ کے رسول کی صحبت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر و افضل ہے۔ معافہ بن عمران سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا تو وہ غصہ ہو گئے اور پوچھنے والے سے کہا کہ کیا تم صحابی کو تابعی کے مثل سمجھتے ہو؟ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے خسر، ان کے کاتب اور اللہ کی وحی کے محافظ تھے۔ الغرض صحابہ کرام کی عظمت، ان کے محاسن و فضائل کو اس مختصر وقت میں بالاستیعاب ذکر کرنا ممکن نہیں، البتہ جس قدر یہاں ان کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبہ کو ذکر کیا گیا یہ اہل خرد کے لیے کافی ہے۔
بہرحال ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اور اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی دعا کے ساتھ ان چنندہ ہستیوں کے بارے میں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی قرآنی دعا کرنی چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں جو عظمت صحابہ کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور جس طور پہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سیکھا ہے اس طور پہ ہمیں دین کو سیکھنے اور اسی طرح سے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔